زندگی کے آخری لمحات میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مرض کی شدت کی وجہ سے رمضان میں کئی روزے چھوٹے، لیکن جہاد نہ چھوٹا۔ بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کرنے والا مجاہد جب دنیا سے جانے لگا تو اس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ تھے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز یہ اس کا آج آخری حصہ ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اس عرصے میں کیسر فریڈرک فوت ہو گیا۔ شاہان انگلستان اور فرانس اپنے اپنے ملک لوٹ گئے، جبکہ ان کی عالی مرتبت معزز ساتھی سرزمین ایلیا میں دفن ہو گئے۔ اس کے باوجود القدس سلطان صلاح الدین ایوبی ہی کے پاس رہا۔ 10 گنا صلیبی افواج کے سیلاب کو روکنا اور منہ توڑ جواب دینا بلا شبہ 6 صدی ہجری میں اسلام کا زندہ معجزہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس پامردی سے اس ہولناک یلغار کا مقابلہ کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اور اللہ کی عطا کردہ حکومت، طاقت اور اختیار کو اسی کی رضامندی اور اطاعت میں صرف کرتے ہوئے دشمنوں سے مسلسل جہاد کیا اور بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت کی وجہ سے رمضان کے کئی روزے قضا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا، مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ نامعلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں، تمام روزے قضا کیے۔ وسط صفر 589 میں شدت مرض بڑھ گیا اور وفات سے 3 روز قبل غشی کی سی حالت طاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تکان اتار رہا ہے۔ 27 صفر 3 مارچ سن 1193 عیسوی کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔ شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سکرات یعنی موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ پر پہنچے تو یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ عیسائی دنیا کے چھکے چھڑا دینے والے بطل جلیل کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ترکے میں کوئی باغ اور مکان نہ چھوڑا تھا۔ اتنی رقم بھی نہ تھی کہ کفن اور دفن کے اخراجات پورے ہوتے۔ قرضہ یعنی ادھار لے کر کفن منگوایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول بیت المقدس بازیاب کروا کر دنیا اسلام پر وہ احسان عظیم کیا جسے رہتی دنیا تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ یہ اس کا آخری حصہ تھا اور یہ سلسلہ 4 ویڈیوز میں ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد کوئی اور نیا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔